مین ٹارگٹ ہے نبی پاک علیہ السلام کے عزت و ناموس کا تحفظ۔ اس سلسلے میں میں علامہ قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی کی خدمتگاری میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنا خطاب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عزت مآب شہزادہ غوث اعظم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی، صاحبزادہ عزیز وقار سید السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، سجادہ نشین آستانہ علیہ علی پور شریف، عزت مآب صاحبزادہ عزیز وقار شہزادہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان، میری جماعت کے صدر محترم حضرت علامہ پروفیسر سید احمد حسین صاحب ترمذی، مقتدر علماء کرام، سادات اطہار، برادران ملت اسلامیہ، حضرت صاحب کی شفقت ہے، مہربانی ہے، کرم فرمایا ہے کہ آج ہم سب میزبان ہیں، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے۔ میں نے حضرت صاحب کے ارشاد کے مطابق جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس 2 حوالوں سے منعقد ہو رہی ہے۔ ایک تو حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ عرس مقدس ربیع الثانی شریف میں سرکار غوث پاک کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تمام سلاسل طریقت، چشتی ہوں، قادری ہوں، نقش بندی ہوں، سہروردی ہوں، اپنے مشائخ کا سال میں 1 مرتبہ عرس مناتے ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث پاک کی یہ شان ہے کہ حضور غوث پاک کا ہر مہینے عرس منایا جاتا ہے، اور ربیع الثانی میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ اور حضور قبلہ مفکر اسلام سرزمین یورپ میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی سجادہ نشین ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر جناب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد نام نامی جناب محمد رسول اللہ ہے، اور جناب سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام نامی ہے، اور جناب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کے مقدس نام ہے۔
ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. پتا چلا کہ قیامت کی صبح تک جب کسی پہ کوئی بھی مصیبت آئے ان مقدس ناموں کا وسیلہ پکڑ کر اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے, مولا اس کی دعا اور توبہ کو قبول فرمانے. دوسرے حوالے سے یہ بھی ذہن نشین فرما لے کہ تحفظ ناموس رسالت الحمدللہ جس جماعت کے حضور قبلہ مفکر اسلام سرپرست اعلیٰ ہے اور حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی جس کے سرپرست ہے ہماری جماعت کے مقتدر علماء اکرام تشریف فرما ہے. الحمدللہ یہ آج کی بات نہیں, میں آپ کو ارلی 80s میں لے جانا چاہتا ہوں جب حضور قبلہ مفکر اسلام تشریف لائے اس جماعت کی بنیاد رکھی تو یہ جماعت احیائے دین کے زندہ جاوید تحریک ہے جس نے ہر بڑے فتنے کے گلے پر ہاتھ رکھ کر نبی پاک کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا. جہاں تک نبی پاک کی شان عزت مقام ہے قرآن مقدس کی بیشتر آیات بینات موجود ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو سامنے رکھیے. ایک طرف تو نبی پاک کے ذکر کی باری آتی ہے, رب کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے, لیکن دوسری طرف جب غور کریں گے تو کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر جب میرے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم نجات پا جاؤ گے, تو اس وقت ایک بدبخت ہے کعبے کا سجادہ نشین حضور کا حقیقی چچا ہے, حضور نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے قرآن کی آیات بینات نازل ہو جاتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. نہ صرف ابو لہب کی مذمت کی گئی, کہہ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تباہ ہو گیا. پھر اس کی بیوی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ قیامت تک یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ناموس مصطفیٰ پہ حملہ کرے گا اور تباہ ذلیل و غرق ہو جائے گا, نہ اس دنیا کے اندر بھی قیامت کے اندر. نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے اس کے 10 عیوب کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں جا کر قرآن کی آیت مقدسہ وَطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيمٌ اس کے نسب کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا. پتا چلا کہ جو نبی کی عزت ناموس کا حملہ کرتا ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اہل ایمان حضور قبلہ مفکر اسلام کی قیادت میں یہ جماعت جس دن سے مارز وجود میں آئی ہے, آج ہم پیرس کے اندر فرانس کے اندر جو خاکے شائع کیے گئے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, آپ رشدی سے لے کر ڈنمارک کے خاکوں تک ہر وہ بڑا فتنہ جو ابھر کر سامنے آتا ہے تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ سب سے پہلے واتم سٹروک کے ٹاؤن ہال سے حضرت قبلہ مفکر اسلام کی زبان سے آواز نکلتی ہے اور پورے یورپ کے اندر گونج کر یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تک ناموس مصطفیٰ کے محافظ موجود ہے کسی صورت میں ہم نبی پاک کی عزت و ناموس کے بارے میں کسی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی غلامی مصطفیٰ پر ناز ہے. ہم کہتے ہیں امریکہ کے اندر ہو, فلسطین کے اندر ہو, کشمیر یا پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. آج یہ والے یہاں موجود ہیں, مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ برینڈ کی جامع مسجد کے اندر سب سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی شہادت کے وقت جس شخص نے فتویٰ دیا تھا اور پوری دنیا کے اندر وہ فتویٰ پہنچایا گیا تھا
وہ لندن کی سرزمین سے حضور قبلہ مفکر اسلام کی ذات تھی، جنہوں نے یہ پیغام دیا اور عملی طور پر فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد جب کبھی بھی ضرورت پڑی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ ہمیں اس ملک کے قانون کو سمجھنے میں کوئی دشواری یا دقت نہیں آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی عزت و ناموس کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کا یہ آواز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک نبی پاک کی ذات سے محبت کے تقاضے نہ پورے کیے جائیں اس وقت ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ آج حضور قبلہ مفکر اسلام کی طرف سے مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ کے اس عظیم الشان پلیٹ فارم سے ہم نہ صرف اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جہاں کہیں حق و صداقت کی یہ آواز بلند ہوگی انشاءاللہ اس آواز میں ہماری آواز شامل ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اس عظیم پلیٹ فارم سے ایک قرارداد منظور کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی لعنت اور یہ جو کچھ دہشت گردوں کے سپورٹ کرنے والے دہشت گردوں کی آماج گاہ، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، فرانس میں ہیں، کہیں بھی ہے، ہم سب ان کی پرزور مذمت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گلستان غوث پاک کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔